رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب کے لیے، تو تلاوت قرآن اس کو روک دیتی ہے۔ جب فرشتے اس کے سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ اس کو دھکیل دیتا ہے، اور جب وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی اپنے پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کی سزا کو ہٹا دیتی ہیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے پڑھنے والے سے کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں پیاسا رکھا۔ یعنی تلاوت کرتے وقت کرنے کی وجہ سے اگر انسان رات کو جاگتا رہے، یا پھر صبح تلاوت کرنے کے وقت انسان کو جو پیاس لگتی ہے، یا روزہ رکھ کے جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے روز قرآن سفارشی بن کر بھی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شعبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات وہ اپنے بندے کو لے گئی ایک رات مسجد حرام سے دور والی مسجد تک، یعنی مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں اس صورت کے شروع میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ یہ سفر اس بات کا اظہار تھا کہ آپ دینی امامت ان دونوں گھروں کی، یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف منتقل ہونے والی ہے۔ اور یہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، یعنی اس معراج کی رات کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے آپ کو فرشتے 7ویں آسمان تک لے گئے اور وہاں 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے، اور وہیں پہ آپ کو 5 نمازیں عطا فرمائی گئیں۔ جنت و دوزخ بھی دکھائی گئی، بہت سے جنتی لوگ اور پھر دوزخی لوگوں کے عذاب دکھائے گئے، اور اس وقت سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ کو دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والوں کو بخشش کی خوشخبری سنائی گئی۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقات بھی کروائی گئی اسی سیر کے دوران۔ یعنی یہ دونوں مسجدوں کی امامت مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی، بیت الحرم یعنی مکہ اور مسجد اقصیٰ کی بھی، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل اور قریش دونوں اپنے تکبر اور کفر کی وجہ سے اس ذمہ داری کے لیے نااہل ہو چکے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی وراثت امت مسلمہ کو مل رہی تھی۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت سے پہلے سخت مشکل حالات میں بہت بڑی خوشخبری تھی، اور پھر بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ خود کو اللہ کا بہت چہیتا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اللہ کی طرف سے ان پر کئی بار عذاب نازل کیوں ہوئے؟ جب انہوں نے اچھا کیا ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے بہت اچھا ہوا، اور جب انہوں نے برا کیا تو پھر انہیں اپنی اس برے کیے کی سزا بھگتنی پڑی۔ کوئی قوم اس لیے اللہ کی چہیتی نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے۔ اللہ تو سب کے ساتھ ان کے اعمال کی مناسبت سے انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے 2 بڑے عذابوں کا ذکر کر دیا گیا، اور فرما دیا گیا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو خود تمہارے اپنے لیے ہی فائدہ ہوگا،
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ نقصان بھی تم خود اٹھاؤ گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اچھا کرنا انسان کے اپنے نفس کے لیے ہی بہتر ہوتا ہے، اور اگر وہ کچھ برا کرتا ہے تو وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے. پھر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کو اللہ کی رحمت میں دوبارہ داخل ہونے کی نئی امید ملی تھی اگر وہ چاہتے تھے. یعنی پیچھے جو سارے حالات وہ دیکھ چکے تھے کہ جو کچھ بھی ان کے قوموں نے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کے مستحق ہوئے. لیکن اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ایک اور موقع مل رہا ہے کہ وہ ایک نئی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں. مشرکین مکہ اور یہود دونوں کو قرآن کی ہدایت قبول کرنے کی دعوت دی گئی جو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ دعوت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور کائنات کی نشانیاں اس کی اثبات کر رہی ہے، مگر لوگ اس سے خبردار ہونے کی بجائے عذاب کی جلدی میں چاہتے تھے. مگر اللہ عذاب نہیں بھیجتا جب تک رسول کے ذریعے اچھی طرح پیغام نہ پہنچا دے. دنیا کے لیے جد و جہد کرنے والے اپنا صلہ پائیں گے اور آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اس کا اجر حاصل کریں گے. اور پھر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے اور اس کے شایان شان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو در حقیقت یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول ہوگی. پھر قرآن کی سیدھی راہ کی ہدایت کی تفصیل بتا دی گئی. فرد اور معاشرے کی بھلائی کے لیے بنیادی ہدایات دے دی گئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کی نہایت ذمہ داری انسان کے کندھوں پہ ڈالی گئی، اور اس احسان کے ساتھ ایک خوبصورت نصیحت اور ایک محبت بھری دعا والدین کے لیے، اور ان کے لیے رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. رشتہ داروں، غربا، مساکین اور مسافروں کے حقوق ادا کیے جائیں. ان سب کے حقوق کی ادائیگی کے لیے رقم خرچ کرنی پڑے تو انسان بخیلی سے کام نہ لے. اور یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضول خرچی اور بخیلی دونوں سے منع فرمایا، اور اعتدال کا راستہ اختیار کر کے سب ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں، فضول خرچ لوگوں کو سخت نصیحت کی گئی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، مال کو فضول خرچی میں اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اصل رازق اللہ ہی ہے، اس لیے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. سارے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کے طور پہ نازل ہو رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ یہ بہت بڑی بے حیائی وساء سبیلا اور برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسانی جان کو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ. مثلاً قتل کے بدلے میں اس کو اسی طرح سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا. یتیموں کے مال ضائع نہ کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیموں کے مال ضائع نہ کرنا اور ان کو ان کے حوالے کر دینا جب وہ جوان ہو جائیں، یعنی بچوں کو ان کے مال واپس کر دینا. تمام عہدوں اور ذمہ داریوں کا پاس رکھنا. وزن اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ان چیزوں کے پیچھے نہ لگو جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یعنی لا یعنی اور بے مقصد چیزوں سے دور رہو، یعنی جن باتوں سے، جن کاموں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تو اس میں خام خواہ سے اپنے آپ کو ملوث نہ کرو. غرور اور تکبر کی چال نہ چلو. تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل. یعنی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے. ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے. پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کو فرمایا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، اس طرح تم راندہ درگاہ کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دھتکار دے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا.
یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی تردید اور عقلی دلائل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گرداننا، آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے دلائل بھی بیان ہوئے۔ ان آیات کے بیچ میں مسلمانوں کو ہدایت کے کافروں سے حکمت سے بات کریں اور احسن بات کہیں اور شیطان کے نرغے میں نہ آئیں۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے، بے شک شیطان ان کے درمیان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے عذاب آنے کی سنت بیان ہوئی۔ اللہ ان کے لیے معجزے اس لیے نہیں اتار رہا کہ پہلوں نے تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ قریش بھی آیات کا انکار کر رہے تھے، سو عذاب اپنے مقررہ وقت پر آئے گا۔ یہ طرح طرح سے یہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو جھٹلا رہے تھے، اور لیکن ان کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم آیات کو جھٹلاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ ایک مقررہ وقت پر پھر تمہارے اوپر عذاب لے کے آئے گا۔ ان کی سرکشی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی کمی ہے، بلکہ یہ تکبر اور انکار کر رہے ہیں۔ یہ صرف اپنے تکبر کی وجہ سے ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابلیس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اولاد آدم کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اسے مہلت دی، مگر اللہ کے فرما بردار بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ شیطان کے حربے جو وہ ہمیں بھٹکانے کے لیے استعمال کرے گا، وہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں بتائے کہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اور یہ اس اگلی آیت میں یہی بات واضح کر دی گئی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کے حربوں کو بیان کیا گیا اس آیت میں، اور ان میں سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنی آواز کے ساتھ اور اپنے قدموں کے ساتھ اور اپنی چال کے ساتھ اپنے نرغے میں لے لے۔ یعنی یہ شیطان کو کہا جا رہا ہے کہ جن بندوں پر تیرا زور چلتا ہے نا، ان کو تم اپنے جال میں پھنسا لو، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لاؤ، یعنی اپنے ساتھیوں کو بھی، یعنی شیطان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر شیطان ہیں، اس کی جو سارے اپنے دوست احباب ہیں، یہ پورا ٹولہ ہے شیطانوں کا، تو یہ سب کے سب ان کے اوپر پھر سوار ہو جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی آواز کے ساتھ، اپنے قدموں کے ساتھ، اور ان کے مال اور اولاد میں بھی ان کا ساجی بن جائے، یعنی ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور ان سے وعدے کر لے، اور شیطان ان سے محض دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو شیطان کر رہا ہے ان کے ساتھ، جبکہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو عباد الرحمن ہیں، وہ شیطان کی چالوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور ان کے لیے ان کا رب ہی کارساز ہوگا، وہی وکیل ہوگا ان کا۔ یعنی جن پر تیرا زور چل رہا ہے تم اپنے حربے استعمال کرو، ان پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں شریک ہو جاؤ، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرو، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، جو میری عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ان کے اوپر تمہارا زور نہیں چلے گا، وہ صرف اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے اور ان کے لیے ان کا رب کافی ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ہماری فطرت میں ڈال دی ہے، جو کسی بھی مصیبت میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا جب کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے تو ہر کوئی صرف اور صرف ایک ہی معبود کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ ان کو مشکل سے نکال دیتا تو یہ پہلے غافل رویے کی طرف لوٹ جاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ایک جو توحید انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور جب بھی کوئی انسان جب مشکل میں پڑتا ہے، اور جب یہ مشرکین بھی کسی مشکل میں پڑتے تو انہیں
انہیں اللہ کی ذات کے بارے میں علم تھا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے. جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی، وہ پانی میں جا رہی ہوتی، تو فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹتے. اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے یا کسی قسم کی بھی مشکل سے نکال دیتا تو وہ پھر جان بوجھ کے غفلت کا رویہ اختیار کرتے. ایسے لوگوں کو کیا یہ خوف نہیں ہوتا کہ کہیں اللہ دوبارہ عذاب اور آزمائش میں واپس نہ لے جائے جس پر وہ مکمل قدرت رکھتا ہے؟ کھلی آنکھوں اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کا انجام لازماً ان سے مختلف ہوگا جو اندھے بن کر جیتے ہیں. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت سے دعوت دیتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس سلسلے میں نماز، خاص طور پر تہجد کی نماز اور قرآن سے مدد حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی. فرما دیا گیا آپ کافروں کی خواہشات کا خیال نہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت اللہ تعالیٰ ہر حال میں کریں گے. قریش زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بس نکال ہی سکتے تھے، اس کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. مگر اس کے بعد ان کی امان بھی اٹھ جاتی. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے تو پھر ان کے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے تھے اور ان سے امن و امان کا وعدہ تھا وہ بھی ختم ہو جانا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ دیر سکون سے بھی نہ رہ سکیں گے. یہ وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پورا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی ہجرت کے بعد نصرت کا وعدہ اور بشارت دعا کی صورت میں بتاتے ہیں. اور اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کا اہتمام رکھو زوال آفتاب کے اوقات سے لے کر شب کے تاریک ہونے تک، اور خاص کر فجر کی کرت کا. بے شک فجر کی کرت یعنی فجر کے وقت جو قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو یہ حاضر کیا جائے گا. یعنی فجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت پڑھے گئے قرآن کی گواہی لی جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور شب میں تہجد پڑھو یعنی رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے زائد ہے. توقع رکھو کہ تم کو اور تمہارا رب بہت کامیابی کے ساتھ مقام محمود تک اٹھائے گا. اور دعا کرو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور باطل بے شک باطل نے تو مٹنا ہی تھا، یعنی یہ نیست و نابود ہونے والی چیز ہی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تھا ہی مٹنے والا. یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. ہاں ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ فائدہ نہ ہوگا. اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے. جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب بخوبی جاننے والا ہے. اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، یعنی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے طرح طرح اسلام دشمنی میں اٹھائے گئے سوالات کیے، اور ان سوالات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جوابات دیے گئے، اور بتایا گیا کہ یہ وحی اور یہ جو سب کچھ علم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. اور مکہ کے تمام لوگ جن اور انسان اگر یہ آپس میں مل بھی جائیں تو وہ اللہ کے کلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ لوگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے، یہ نشانیوں کا مطالبہ تو کرتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل اگر کئی معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو یہ بھی اسی طرح جھٹلائیں گے. اور اللہ کی کتابوں کا علم رکھنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو سن کر
ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ وہ لوگ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں وہ اس کو سننے کے بعد اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام ہی اچھے نام ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بلند آواز سے پڑھ اور نہ تو بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کیجئے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ نہ بلند آواز سے پڑھیے اور نہ ہی بہت ہلکی آواز، بس درمیانے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں سے کسی کو شریک رکھتا ہے، نہ اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے کوئی اس کا حمایتی ہے، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بہت زیادہ بڑائی بیان کر۔ یہاں پہ سورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے اور آگے سے سورت کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف یہ ایک بہت اہم سورت ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے روز کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن کے پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے، اور یہی اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ تمام ٹھیک ٹھیک کر کے رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے۔ من لدنہ یعنی اپنے پاس کی، جو اس کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ یہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید تم ان کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان اس طرح نہ گوائیے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی بہت خیر خواہی تھی، آپ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے۔ جب وہ ایمان نہ لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غمگین ہوتے کہ کہیں میری دعوت دینے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اس غم کو صرف اللہ ہی جانتا تھا، اور وہی آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خیر خواہی کی وجہ سے لوگ جو بھی ایمان لے کر آیا اسی وجہ سے ایمان لایا۔ اللہ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور ایک روز وہی یہ ان کے لیے انصاف بھی کرے گا، ان کو جزا اور سزا بھی دے گا۔ پھر یہ آیت نمبر 10 سے نہیں بلکہ 9 سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے
کہ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اب تو کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی پیدا کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اب یہ کہ یہ اللہ کے نیک بندے چند نوجوان تھے، یہ اس وقت اللہ پر ایمان لائے جب اکثریت منکر تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور بہادری سے مخالفت کا سامنا کیا۔ اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور قوم سے انہوں نے دلائل کے ساتھ بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کی، اور یہ دعا بہت خوبصورت ہے، اور ویسے بھی اپنے کاموں میں بھلائی کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے یہ دعا کیا کریں، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، یعنی کانوں پہ پردے ڈال دیے سے مطلب یہ کہ ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ اب یہ ان نوجوانوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ یہ نوجوان الگ ہو کر کسی اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توحید کا چرچا ہونے لگا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید کا بیان کر دیا۔ بالآخر پھر بادشاہ اور ان مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے یہ نوجوان آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہوئے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ تو جب ان کے غائب ہونے کی خبر ہر طرف مشہور ہوئی تو انہیں تلاش کیا گیا، لیکن سب لوگ ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معجزہ کر دیا کہ ان کو 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور اس طرح یہ کروٹ کے بل سوتے رہے کہ ان کے اوپر سورج کی کرنیں بھی نہیں پڑتی تھیں۔ پھر سورج کا اس طرح سے نکلنا کہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے، تو یہ بھی ایک قدرت کی نشانی تھی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صحیح راستے پہ تھے، اور ان کے اندر سچی طلب اور آرزو تھی، اور اسی لیے وہ کوشش بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب ان کی نہ مانی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہیں غار میں سلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں بھی بدلاتے، اور ان کا کتا بھی ان کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہیں تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو سکتی تھی اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا کہ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم حصہ۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے اس طرح سوئے رہنے کا علم بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارے خیال سے تو ہم بس 1 یا 2 دن مطلب سوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھائے گئے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا، اور یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو وہ حیران ہوا، اور اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا تو وہ بھی حیران ہوا، جبکہ اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو کوئی چھپا ہوا خزانہ تو نہیں ملا، تو یہ بات حاکم وقت تک بھی جا پہنچی، اور پھر ان کے ساتھی اس غار تک پہنچے اور اصحاب کہف سے ملاقات کی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر سلا دیا۔
اور پھر ان کی تعداد کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 3، 5 یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ اعلم بما لبثوا، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ گنتی میں کتنے تھے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی اچھا وہ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری جانب تیرے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے رب اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان کے ارادے میں لگ جاؤ۔ دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پھر اصحاب کہف کے قصے کے بعد 2 اور اشخاص کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک باغ والا اور اس کے ساتھی کی مثال کے ذریعے مومن اور کافر دونوں کی ذہنیت کا فرق واضح کیا گیا کہ کافر جو ہے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنی تمام کوششیں اس کے لیے لگاتا ہے، اپنی جان، اپنا مال اسی راستے میں لگاتا ہے، اور مومن اس میں اللہ کے شکر گزار بندے کی حیثیت سے رہتا ہے، یعنی اس دنیا میں۔ تو کافر یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ان کی محنت کا پھل ہے اور وہ اس کے مستحق ہیں، اور اللہ جب ان پر اتنا مہربان ہے تو آخرت میں بھی ان کو نوازے گا، اور وہ یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ دنیا تو تنگی اور فراخی دونوں حالات میں آزمائش ہے۔ تو یہ اگلی آیات میں آیت نمبر 32 سے 44 تک ان 2 اشخاص کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ یعنی یہ 2 اشخاص کا جو قصہ سنایا گیا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ان 2 شخصوں کی مثال سنا دیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے آگے یہ قصہ بیان کر دیں کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دیے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، یعنی انگوروں کے باغ تھے اور اس کو کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان میں کھیتی لگا رکھی تھی، دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے باغوں میں اور اس کے پھل پھول میں۔ تو یہ شخص ایک دن باتوں باتوں میں ہی اپنے ساتھی کو کہنے لگا کہ میں اس قدر مالدار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہے، تو میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی بھی میرا یہ مال برباد ہوگا، اور نہ ہی میں قیامت کے دن سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی دیں گے، یہاں پہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اور بلکہ اس نے قیامت کا بھی انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال نہیں کرتا، اور اگر وہ قیامت قائم ہو بھی جائے، یعنی وہ کہنے لگا پہلی بات تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ قائم ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا رب وہاں یعنی مجھے اس سے بھی بہتر دے گا، جنت میں اس سے بھی زیادہ مجھے ملے گا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کرنے سے تو تم کفر کر رہے ہو، تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ اگر مجھے یہاں پہ ملا ہے تو مجھے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ملے گا۔ تو وہ اس کو واعظ اور تبلیغ کے انداز میں سمجھانے لگا کہ تم کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ تو
اور پھر یہ کہ اس نے سارا کریڈٹ اس شخص نے اپنے اوپر لے لیا کہ یہ سب میری محنت کا ہے، یہ میں نے اس طرح کیا ہے تو مجھے ملا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ اختیار نہ کیا۔ وہ دوسرا شخص کہنے لگا کہ تمہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر غرور آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے باغ کو جلا دیا گیا، باغ بالکل ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ تو وہ شخص اس کو کہنے لگا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے جب تم باغ میں داخل ہوتے کسی قسم کی سرکشی اور غرور کا مظاہرہ نہ کرتے، اس کے بجائے اگر تم نے یہ کہا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دوسرے کا مال، اولاد یا حال اچھا لگے تو اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس شخص کو اس کے غرور کی سزا مل گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیوی زندگی کی زینت ہیں، یعنی یہ دنیا کے سامان ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ ثواب اور امید کے اعتبار سے تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں۔ اور پھر قریش کو یاد دہانی کہ وہ قرآن کے انکار میں ابلیس کی روش پر چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی اس جیسا تکبر ہے جو انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے نہیں دیتا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالوں سے سمجھا دیا ہے۔ ایسے لوگ پچھلی قوموں کی طرح عذاب سے ہی سیکھیں گے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور خضر کا قصہ سنا کر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں تیسرا قصہ آ رہا ہے، سب سے پہلے اصحاب کہف کا، اور دوسرے نمبر پہ یہ باغ والے کا واقعہ، اور تیسرے نمبر پہ موسیٰ اور خضر کے واقعے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کے انہیں تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، مجھے سالہ سال ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر، یعنی جہاں پہ دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ ہمیں دے دو، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، یعنی وہ میں ناشتہ وہیں پہ بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا اور میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں، آپ مجھے یہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ بھی سوال نہ کرنا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی۔ خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت۔ تو موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر نے اسے مار ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے تو بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی۔
یہاں پہ یہ جز 15واں ختم ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتی جاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر کیوں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سوال کرنے والے کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے زیادہ علم اس دنیا میں میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اسے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا اور وہ بندہ بھی ہوگا، اور پھر نیز یہ بھی فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری یعنی سے نکل کر غائب ہو جائے گی، تمہارے یعنی سامان سے نکل کے جہاں پہ مچھلی غائب ہو جائے گی تو تم سمجھ لینا کہ یہی تمہارا مقام ہے۔ اور پھر اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ نے ایک مچھلی لی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی نکلے، اور ایک جگہ پہ جب انہوں نے سفر کرتے کرتے قیام کیا تو مچھلی جو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، تو یعنی اللہ کے حکم سے اس نے سمندر میں سرنگ بنائی اور وہ چلی گئی، اور اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام آرام کر کے اٹھے، وہاں سے سفر شروع کیا، تو اس دن اور اس کے بعد ایک رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے اس ساتھی سے کہا کہ لاؤ ہم اپنا ناشتہ کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ مچھلی تو جہاں ہم نے قیام وہ ٹھہراؤ کیا تھا، یعنی قیام کیا تھا، آرام کیا تھا، تو وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا، تو میں آپ سے تو تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا کہ جہاں مچھلی سمندر میں گئی تھی، تو جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس اسی مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک واپس پہنچے، اور پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد ان سے حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر آگے یہ ان کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اور جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ راستے میں جو کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے، تو حضرت خضر ان کو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو وہ جو بھی کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ ان سے سوال کرنے لگے، اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میں یہ بھول گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے اکھیڑ دیے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پھر انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔ تو تیسرا سوال اگلے پارے کے شروع میں موسیٰ علیہ السلام ان سے کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جہاں پہ 15ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو سورۃ کہف جاری ہے، انشاءاللہ ہم آگے سے کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔